اچھا زید صاحب، جب آپ ملک میں شریعت نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں اور خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو پھر نیچرلی سوال یہ بنتا ہے کہ کون سی شریعت، کون سا مسلک، کون سا فرقہ؟ پاکستان میں تو بہت سارے فرقے ہیں اور بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، تو پھر دین کی تشریح اور شریعت کی تشریح کون کرے گا؟ سعید مجھے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ میں کون سا مسلک تھا اور کون سا فرقہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسلک اور فرقہ تھا؟ سیدنا عمر کا کیا تھا؟ سیدنا عثمان کا کیا تھا؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ کیا آپ خلفائے راشدین دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، صوفی تھے، شیعہ تھے؟ کیا مسلک تھا ان کا؟ بات یہ ہے کہ جب ہم ایک اسلامی ریاست اور خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ کانسیپٹ ہے کہ یہ مسلک اور فرقوں میں تقسیم ہوئے افراد کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ کیا خلافت راشدہ میں مسجدوں کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا کہ جامعہ مسجد اہل حدیث یا جامعہ مسجد دیوبند یا جامعہ مسجد بریلوی یا جامعہ مسجد اثنا عشری؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا نہیں تھا، پاسبل نہیں ہے۔ جو ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، یا پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو جو پاکستان کے دفاع کے اور پاکستان کی سیاست کے اور پاکستان کی معاشرت کے جو مسائل ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے، ان پر شریعت نافذ کرنے کے لیے آپ کو کسی مسلک یا فرقے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو اللہ اس کے رسول کا حکم کافی ہے۔ کیا کوئی مسلمان فرقہ یا مسلک پاکستان میں ہے جو یہ کہتا ہو کہ چور کے ہاتھ نہ کاٹو اور زمین میں فساد کرنے والے کو سولی نہ چڑھاؤ یا کرپشن کو نہ روکو اور ملک کے اندر سود کا نظام قائم کرو یا ملک کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا سوشلزم اور کیپٹلزم اور کمیونزم نافذ کرو؟ کون سا مسلمان مسلک اور فرقہ ہے جو یہ کہے کہ ہاں اسلام اجازت دیتا ہے سود اور ربا کے نظام کی اور اس پولیٹیکل ڈیموکریسی کی اور اس اینگلو سیکسن جوڈیشری کی؟ جب ہم اسٹریٹجک باتیں کرتے ہیں، اہم ترین باتیں کرتے ہیں، ہم ریاست کے فریم ورک کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی بھی مسلک یا فرقے میں مقید نہیں ہے۔ مسلک اور فرقہ بہت نیچے جا کر آتا ہے۔ یہ اختلاف رائے مسلمانوں میں کہ میں ہاتھ کو پیٹ پہ باندھوں یا سینے پہ باندھوں یا آمین اونچی کہوں یا آمین نیچی کہوں یا طلاق کا مسئلہ کیسے ہوگا اور وراثت کیسے تقسیم ہوگی، یہ بہت نیچے کے لیول پر بات ہے۔ ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جس فریم ورک کی ضرورت ہے اس کے لیے قرآن و سنت کافی ہے، اور وہی مثال ہوگی جو خلافت راشدہ کی ہے، جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی نے نافذ کی۔ جو ان کا مذہب تھا وہی ہمارا مذہب ہے، جو ان کا دین تھا وہی ہمارا دین ہے۔ ایک اسلامی ریاست کا فریم ورک وہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد آپ اپنی وہ اختلافات جو احمد بن حنبل اور امام مالک اور شافعی اور دوسرے علماء کے آپس میں مسلک کے اختلافات ہیں، یا اہل حدیث کے یا امام تیمیہ کے یا اثنا عشری کے، وہ جو اختلافات اپنی ذاتی زندگی میں آپ جو مرضی رکھیں، آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، ریاست کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ریاست کو اس سے ضرور پرابلم ہے کہ ریاست آپ کو سود کا کاروبار نہیں کرنے دے گی۔ ریاست کی سیاست جو ہے وہ شورا پر مبنی ہوگی، خلافت راشدہ پہ مبنی ہوگی۔ ریاست زمین میں فساد کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دے گی۔ ریاست ایک عادل، نیک اور اچھے لوگوں کو حکمران بنائے گی۔ ان سب چیزوں کا تعلق مسلک اور فرقے سے نہیں ہے۔
ریاست ملک کا انتظام ٹھیک کرے گی، صحت اور تعلیم کا نظام دے گی، نہری نظام اور ایگریکلچر اور زراعت کا انتظام کرے گی، ویلفیئر اسٹیٹ بنائے گی، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرے گی، کون سا مسلک ہے جس کو پرابلم ہے اس پہ؟ تو یہ صرف ذلیل اور کمینے لوگ ہیں جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں. میں صاف بتا دوں آپ کو، مجھ سے بھی ایک دفعہ ایک امریکن نے آ کے کہا کہ جی آپ پاکستان میں شریعت کی بات کرتے ہیں تو کون سی شریعت؟ ایگزیکٹلی یہی سوال، کیونکہ یہ وہ ٹریپ ورڈ ہے، اس سے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا تو پھر اگر آپ اہل سنت کی شریعت لگائیں گے تو پھر اہل تشیع کہاں جائیں گے، اور بریلوی لگائیں گے تو دیوبندی کہاں جائیں گے؟ ایک جھگڑا کرنے کے لیے ان کو ایک سوال وہ آپ کے آگے پھینکتے ہیں، اور 99% لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو اس بات پر کبھی بھی مسلمان علماء اور تھنکرز اور آئیڈیالوگز اور ویژنریز اور ہمارے بڑوں کو شک نہیں ہوا کہ پاکستان میں جو شریعت نافذ ہوگی وہ قرآن و سنت اور اللہ کے رسول کی شریعت ہوگی، مسلک اور فرقے کی شریعت نہیں ہوگی. وہ ذاتی معاملات ہیں، اپنے گھر کے اندر آپ جو مرضی کرتے ہیں کریں. مگر جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا تعلق ہے، وہ بالکل مسلک اور فرقے سے بلند چیز ہے. حضرت عمر نے جو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائی اس میں کوئی مسلک یا کوئی فرقہ بیچ میں آ رہا تھا؟ بلکہ مسلک اور فرقوں پر تو پابندی لگا دی جائے گی. دین اسلام ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کا دین ایک ہی ہے. اور یہی بات بالکل حقیقت ہے کہ جی بتائی گئی ہے یہ بات کتابوں میں کہ جب آپ امام مہدی تشریف لائیں گے اور خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہوگی تو تمام مسلک اور فرقے ختم ہو جائیں گے اور سب اللہ کے رسول کے دین پر آ جائیں گے. یہ فتنے جو امت میں آج پھیلے ہوئے ہیں، جو ہر کوئی اپنے آپ کو ناجی سمجھتا ہے اور دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے، اور تکفیر اور اس کے بعد آگے بڑھ کر خوارج کے فتنے، جب دنیا میں اور دیگر فتنوں کا خاتمہ کیا جائے گا امام مہدی کی تلوار سے اور خلافت اللہ منہاج النبوہ کے دور میں، تو یہ فتنے بھی ختم ہو جائیں گے. ہمیں وہی اسلام چاہیے جو اللہ نے فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین بنا دیا ہے. یہ جو باقی ہمارے اختلافات ہیں مسلک کے، ان کو صرف آپ مسلک کے اختلاف تک رکھیں، رائے کے اختلاف تک رکھیں، لیکن جب یہ فتنہ بننے لگیں اور امت میں تفرقہ بننے لگیں اور اس کے بعد قتل و مقاتلہ شروع ہو جائے اور تکفیر اور خوارج تک معاملہ چلا جائے، تو پھر اس کو مسلمان سلطان کی تلوار پہ واجب ہے کہ ان کو وہ کرش کر کے ان کو ختم کر دے. جو بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں اتو لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا. جو بابا بلے شاہ ڈاکٹرین ہے نا، امام مہدی کی بھی یہی ڈاکٹرین ہوگی. 4 کتابیں ہوں، 4 مسلک ہوں، یہ بے شک آپس میں اختلاف رکھیں، لیکن جب یہ فساد کرنے لگیں گے تو پھر اتو لتھا ڈنڈا، اس کو تلوار سے ختم کر دیا جائے گا. آپ کو صرف سیدی رسول اللہ کی شریعت نافذ کرنی ہے. سب مسلمان ہیں، ایک ہی نام چلے گا. تم مسلمان ہو وہ نام جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا. ہمیں اللہ اس کے رسول نے دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، شافعی یا اہل حدیث یا شیعہ نہیں بنایا، یہ ہم نے خود بنا لیے. ہم کو واپس اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے، اس دین کو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے، سیدنا عمر فاروق کا دین ہے، سیدنا عثمان کا دین ہے، سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین کا دین ہے. اور یہ بات ہم یہاں بتاتے چلیں کہ لوگ، کیونکہ خلافت راشدہ کے بارے میں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے مسلمان مسلکوں کو اختلاف ہے کہ وہ ترتیب ٹھیک نہیں. حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی یہ ترتیب قرآن پاک میں خود بیان فرمائی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسرے سیدنا عمر ہوں گے، تیسرے عثمان غنی ہوں گے، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. قرآن پاک کی وہ مشہور آیت ہے، یہ بات تو سارے مانتے ہیں، یہ تمام ان صحابہ کی جو خصوصیات اور ایٹریبیوٹس اور صفات ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا تھا، اور دین کے معاملے میں جو سب سے شدت تھی وہ سیدنا عمر کی ہے، اور اس کے بعد سب سے نرم دل اور رحیم سیدنا عثمان ہے، اور پھر عبادت میں اور زہد میں اور تقوی میں اور معرفت میں سیدنا علی کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا آپ، اتنا اعلیٰ مقام آپ کا. تو قرآن نے یہ چاروں ایٹریبیوٹس، یہ چاروں صفات ایک بڑی خوبصورت آیت میں بیان فرمائی ہیں. محمد رسول اللہ، سیدی رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، والذین معہ، جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اب جو ساتھ ہیں
یہ صفت ہے سیدنا ابو بکر کی. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید ہیں. یہ صفت ہے سیدنا عمر فاروق کی. رحماء بینہم، وہ رحیم ہے آپس میں. یہ صفت ہے سیدنا عثمان کی. اور تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ رکوع اور سجود ادا کرتے رہتے. یہ صفت ہے سیدنا علی کی. یہ 4 خلفاء کی صفات قرآن نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ بھی ہے اور مسلمانوں کو نصیحت بھی، کہ جو خلافت کی ترتیب اللہ نے ظاہر کی ہے، یہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد رسول اللہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین. تو خلافت راشدہ کی یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور جو مسلک اور مذہب ہے خلافت راشدہ کا، وہی اسلام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں وہی اسلام نافذ ہوگا، کسی مسلک یا فرقے کا نہیں. اس بات کی پوری اچھی طرح تسلی کر لے. اور جو نہیں مانتا اس کے لیے اللہ نے اتو لتھا ڈنڈا